خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. احباب ذی وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج سورہ آل عمران آیت نمبر 132 تا 135 ایک حصہ اس کا انشاءاللہ اس اتوار کو بشرط صحت و زندگی، اس کا دوسرا حصہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ الرحمن. آیت مبارکہ سے جو موضوع اخذ کیا گیا، مومن زندگی کس طرح گزارتا ہے. مومن زندگی الحمدللہ اللہ احسانی ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں. میرا اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے ایک سوال ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں خود پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، قوم عاد برباد ہوئی، قوم ہود برباد ہوئی، قوم لوط برباد ہوئی، قوم ثمود برباد ہوئی. ان سب کا ذکر قرآن میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ برباد کیوں ہوئے؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ قرآن نے اس کا بتایا ہے کہ کیوں برباد ہوئے. ایک ہی وجہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کیا. جو ان کے نبی نے ان کو عطا کیا، انہوں نے اس کے، اس لیے ان کو اللہ جل شانہ نے تباہ و برباد کر دیا. دنیا میں بھی، قبر و آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہو گئی. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کے اس طرح کا ذکر آیا ہے، ان سے تم عبرت پکڑو. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قوم عاد برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم ہود برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم ثمود برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم لوط برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی. رسول اللہ نے فرمایا جب تم قرآن میں ان لوگوں کا ذکر پڑھو تو اس سے مومن جو ہوتا ہے وہ عبرت پکڑتا ہے، وہ عبرت حاصل کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم عاد اگر اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانے، وہ برباد کر دیے گئے، عبرت اب یہ پکڑنی ہے. اگر ہم نے بھی اپنے نبی کی بات نہ مانی، یہ الگ بات ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ علیحدہ مسئلہ ہے. اے محبوب، کیونکہ آپ اس امت میں قیامت کے دن تک تشریف فرما ہے،
اس وجہ سے آپ کی امت پہ ایسا عذاب تو نازل نہیں ہوگا کہ یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی جائے جس طرح کے پیچھے والوں پہ نازل ہوتا تھا۔ البتہ قبر و آخرت میں پھر ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ میرا اپنے بھائیوں سے سوال ہے، اگر قرآن ان کی بربادی کا سبب نبی علیہ السلام کی نافرمانی ذکر کر رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کی یا کرتے رہے، بتایا جا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اونچی بولیں۔ معلوم ہوا مومن کی زندگی یہ ہے، مومن کی زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کائنات کی کوئی ہستی آ جائے، شیخ الحدیث، مفتی صاحب، عالم دین، امام صاحب، پیر صاحب، کوئی ہستی بھی، حتیٰ کہ والدین، بیوی، بچے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف کرنا چاہے یا آپ سے کروانا چاہے، قرآن و سنت آپ سے تقاضا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرو اگر کامیاب ہونا ہے۔ اگر مومن جیسی زندگی گزارنی ہے تو مومن کی زندگی یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر کام رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے۔ یہ آج کی جو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں گفتگو آ رہی ہے، اس کا نتیجہ تک میں نے آپ کو پہلے تمہید کی صورت میں عرض کر دی گفتگو کہ مومن کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت کے، جو اس کے خلاف ہے وہ مومن نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو اس کے خلاف ہے وہ مومن، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا سب سے بدترین قوم وہ ہے، سب سے بدترین قوم، پھر ترجمہ کر لیں حدیث کا سارے، سب سے بدترین قوم، سارے بولے نا، سب سے بدترین قوم جو اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چلے۔ اب پوری حدیث کا ترجمہ کریں، سب سے بدترین وہ ہے، آپ کیوں شرم آتی ہے حدیث کا ترجمہ کرتے؟ دین کوئی دین کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان سے گفتگو کرنے میں آئے، کون سی چیز سامنے آ رہی ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مفتی کا قول ہے کہ جھوٹا ہو جائے گا؟ بولے سب سے بدترین وہ ہے، یعنی وہ قوم ہے جو اپنے نبی کے طریقے کے خلاف چلے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ پہ ذرا اسی حدیث کو لاگو بھی کرے گا کہ میں نے جو جملہ ابھی حدیث کی روشنی میں دہرایا ہے کہیں میرے اپنے اوپر تو سچا نہیں کرتا، اگر آتا ہے تو پھر بدترین ہم نے نہیں بننا، کیونکہ ہم تو مصطفیٰ کریم کے سچے غلام ہیں نا۔ ہماری اگر ہم اسلام پہ آ جائیں، اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں، ہماری تو یہ شان ہے سننا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، سرکار ایک دن کعبہ مشرفہ کے سامنے تھے، کعبہ مشرفہ کے، آپ کعبے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں اور حجر اسود کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے کعبہ، رب نے تیری کتنی شان بنائی، رب نے تیری، کہ تجھ کو دیکھنا ہی عبادت ہے، تجھ کو دیکھنا ہی، لیکن فرمایا اے کعبہ سن لے، اے کعبہ سن لے، میرا امتی، میرا جو ہو میرا، یعنی جو میری تعلیمات پہ عمل کرتا ہو، فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن میرے ایک غلام کی تجھ سے بھی اللہ نے زیادہ شان بنائی ہے۔ اور تو کریں ہماری شانیں کس قدر ہے؟ رسول کریم جیسی ہستی اپنی زبان سے کعبے کو مخاطب کر کے فرمائے تیری بڑی شان ہے، بڑی بلند تیری شان ہے اے کعبہ، لیکن تیری اتنی نہیں جتنی میرے ایک سچے غلام کی اللہ نے شان بنائی ہے۔
غلام کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، جو اپنے نبی کی تعلیمات کے۔ ہمیں آج مختلف لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے، کسی کو بیوی نے گمراہ کیا ہوا ہے، کسی کو اولاد نے گمراہ کر دیا ہے، کسی کو اس کے پیر صاحب نے گمراہ کر دیا ہے، کسی کو اس کے امام صاحب نے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے بھائی، کائنات ساری ایک طرف ہو جائے، اگر وہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، خدا کی قسم مومن کی زندگی یہ ہے، وہ ساری کائنات کو ٹھکرا دے گا۔ مصطفیٰ کریم کے طریقے کے خلاف کبھی عمل کرتا، مومن کی زندگی ہے، مومن کی زندگی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ اترنے والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا حکم مانو، والرسول، اور اللہ کے رسول کا فرما برداری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کے۔ جب کرو گے تو ملے گا کیا؟ یہ ہے مومن کی زندگی، کیونکہ قرآن مثال ہے مومن کا۔ قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ رسول کی بات مانو، یہ کن کے لیے آئے ہیں؟ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے۔ کافروں کا نصاب قرآن نہیں ہے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، جب کر لے گا تو مومن ہو گئے، جب کر لے گا تو۔ اب میرے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا، امر کا صیغہ ہے، اللہ کی بات مانو۔ کیا ترجمہ ہے؟ کر لیں، اللہ کی، اللہ کا حکم مانو، اللہ کا۔ والرسول، اطیعوا الرسول، اگر وہ عاطفہ کتاب ہم ترجمہ کریں گرامر کی روشنی میں، اطیعوا الرسول، قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم مانو، قرآن کہتا ہے رسول کا حکم مانو۔ رسول کا معلوم ہوا ایک ہی بات کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جائے، اللہ کے رسول کی طرف بھی ہو جائے، یہ خالص توحید بنتی ہے، شرک نہیں بنتا۔ اگر اس کو کہ اللہ اس طرح جانتا ہے تو مصطفیٰ کریم بھی اسی طرح جانتے ہو، اگر اس قاعدے کو شرک کہتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں قرآن شرک سے بھرا ہوا ہے۔ اسی آیت کا کیا جواب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے، اللہ کا بھی حکم مانو، اللہ کے رسول کا بھی، کیونکہ یہاں جدائی نہیں ہے۔ جو حکم ہے اللہ کا وہی ہے مصطفیٰ کریم کا، جو حکم ہے مصطفیٰ کریم کا وہی ہے آرڈر اللہ جل شانہ کا۔ ایک جگہ رب نے یہاں تک فرمایا سورہ نساء کے اندر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کا حکم مان لیا ہے حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، حقیقت میں اس نے کس کا حکم مانا ہے؟ اب یا اللہ تیرا آرڈر ہے، تیرا حکم ماننا ہے، تیرے نبی کا حکم ماننا ہے، اگر ہم مان لیں تو ملے گا کیا؟ اگر ہم مان لیں تو رب نے فرمایا لعلکم ترحمون، لعلکم، مومن کے لیے تو یہ بہت بڑے جملے ہیں، فاسق و فاجر اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں، مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا آرڈر بندے کی طرف کہ تو میرا بندہ ہے، حکم میرا ماننا ہے اور میرے رسول کا ماننا ہے، حکم میرا ماننا ہے اور میرے رسول کا حکم ماننا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا کتنا فضل ہے اس مالک کا، ہم ہر حال میں اپنے رب کی محتاج ہے نا۔ فرمایا جب تو میرا حکم مان لے گا، میرے رسول کا حکم، لعلکم ترحمون، پھر میں تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دوں گا، میں تیرے اوپر رحمت کے دروازے، بات میرے نبی کی مان، رحمت کے دروازے رب کھول دے گا، رحمت کے دروازے تجھ پہ رب رحم فرما دے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے کئی احادیث کے مجموعے سے ہم یہ بات قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں، جس پہ رب رحمت فرما دے وہ کبھی جہنم کو نہیں جا سکتا، وہ کبھی بھی جہنم کو